اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، فرعون کی قوم کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب یا تکلیف پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ فرعون اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون مصر تھا، اس کے نام میں اختلاف ہے۔ تفاسیر میں عموماً ولید بن مصعب مذکور ہے، اور آل فرعون سے اس کے اتباع اور ہم مذہب لوگ مراد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا ہے، اور تمام قبطی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، صرف بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے ہیں۔ اس وقت کے کہانوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت اور تیرے دین کو تباہ کر دے گا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت ہزارہ بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے ارادہ کو کون روک سکتا تھا۔ اسی ہنگامہ کشت و خوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کے گھر میں ان کی نشو و نما کروائی، اور انہی کے ہاتھوں آخر کار فرعون اور اس کی حکومت تباہ ہو گئی۔ تو یہاں پر بلا ان سے مراد انعام و احسان ہے یا مصیبت و آزمائش ہے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت نمبر 50 ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے جو لوگ تھے جو اس کے ہم مذہب تھے ان کو ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے جو بنی اسرائیل کو نجات دی تو اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ عربی زبان میں بحر کا لفظ دریا اور سمندر دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو تھے بالآخر فرعون کے مظالم برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ بحر اور راستہ بھولنے کی وجہ سے صبح کے قریب مصر سے مشرق کی طرف بحر کلزم کے شمالی تنگنائے پر پہنچ گئے۔ اب دائیں بائیں پہاڑیاں تھیں اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تعاقب میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی سمٹ کر دو جانب پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ اسرائیلی سمندر پار کر گئے، ان کے تعاقب میں فرعونی بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ اتنے میں سمندر کا پانی حسب معمول آ گیا اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ عاشوراء کے دن پیش آیا، یعنی 10 محرم کو۔ صحیحین میں کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے ہمیں زیادہ خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی حکم دیا۔ تو یہ آیت نمبر 50 اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔